مگر ہم اس کا نقصان برداشت کرتے ہیں اوور 90%۔ ہمارے ہاں اگر فلڈز آتے ہیں، ہمارے ہاں اگر ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے۔ دنیا کے ممالک جن کی کاربن ایمیشن زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے ماحول کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، ذمہ داری ان کی بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کی بھی ہینڈ ہولڈنگ کریں۔ اور یہ کلائمیٹ نوز نو باؤنڈریز، کلائمیٹ نوز نو ریلیجن، کریڈ، کاسٹ، کلر۔ یہ ہمارا، یہ ہیومینٹی کا، انسانیت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو فار دا سیک آف ہیومینٹی، فار دا سیک آف آور فیوچر جنریشنز، ہمیں بڑھ چڑھ کے اس شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا، اور اس کو ایک قومی ذمہ داری سمجھ کے، اور اس کو آنے والی نسلوں کا مسئلہ سمجھ کے سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا پھیلایا جائے اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، جہاں جہاں پہ ہم یہ کیمپین لے کے جا سکتے اس کو لے کے جانا چاہیے۔ اور اسلام آباد کی شہریوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ مارگلہ نیشنل پارک کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں کوئی ایسا کام ہوتے دیکھیں اس کو فوری طور پہ رپورٹ کریں۔ اور آج ہم جو آن لائن پورٹل بھی موجود ہے، ٹریک یور ٹری کے نام سے ایک ایپ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی مارز وجود میں آ جائے گی، اور ویب سائٹ پہ آلریڈی وہ موجود ہے کہ آپ اپنے درخت کو جب لگائیں گے آپ ٹریک کر سکیں گے، اس کی آن لائن انفارمیشن ہوگی، تصویر ہوگی، آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کا درخت جو ہے وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اور آپ کی اس کی دیکھ بھال میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بقا جو ہے وہ درختوں کے ساتھ منسلک ہے، اور ہمیں اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اینڈ پرائم منسٹر صاحب، منسٹر انٹیریئر، گورنمنٹ آف پاکستان اس کاز کے ساتھ فلی کمیٹڈ ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم نے اپنی آب و ہوا کو صاف رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں۔ میں کارپوریٹ سیکٹر کا، پرائیویٹ سیکٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ 4 ملین ٹریز کی پلیجز آئی تھیں، اور جس میں سے 1 ملین ٹریز آ چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ تو یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں یہ میڈیا کے کیمراز کے توسط سے میں آج پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی چینلز بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور باقاعدہ اپنے ایئر ٹائم کا کچھ حصہ ڈیڈیکیٹ کریں ٹری پلانٹیشن کے لیے، جو ایک سوشل کاز ہے۔ سو آپ لوگ اوپینین میکرز ہیں، آپ سوسائٹی کی ذہن سازی کرتے ہیں، آپ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ تمام چینلز اپنے اپنے، اگر تو آپ کے پاس سپیس موجود ہے تو وہاں پر اپنے آفیسز میں ٹری پلانٹیشن کیمپین کا آغاز کریں، ورنہ ہم یہاں پہ آپ کو جگہ مختص کر دیں گے۔ تمام چینلز آئیں اور یہاں پہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، اور لوگوں کو انکریج کریں۔ ٹی وی شوز ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایک حصہ مختص کریں کہ ٹری پلانٹیشن کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا خدا نہ خواستہ، اور دیکھیے اس کی ایک فلپ سائڈ ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کام کو تیزی سے نہ کیا گیا، تندہی سے نہ کیا گیا، تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن سلنڈرز کیری کرنے پڑیں گے، گھروں کے اندر آکسیجن سلنڈرز جو ہیں وہ رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ ہمیں کووڈ کے دوران قدرت نے یہ سکھایا کہ if you mess with nature, nature will come back at you۔ پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی، لاک ڈاؤن لگ گئے، اور لوگوں نے بڑا سفر کیا۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آب و ہوا کو صاف رکھیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور اپنی فیوچر جنریشنز کا مستقبل جو ہے اس کو سیف بنائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے آج موقع دیا، اور میں پرسنلی یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آج جب سیلفی ود اے ٹری ہم کریں گے تو میں پوری فیڈرل کیبنٹ کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے آفیسز کے باہر ایک سکیجول ہم بنا لیں اس کا، بیکاز یہ ایک سسٹینیبل ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے میڈیا کو ریکویسٹ کی ہے، اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر آلریڈی یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں تمام منسٹریز جو اسلام آباد میں ہیں، تمام منسٹرز کو بھی کہوں گا کہ وہ ایک سکیجول دیں، اور روز ایک ایونٹ ہو جہاں پہ ہم درخت جو ہیں وہ لگائیں، اور لوگوں کو انکریج کریں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں، اور مارگلہ نیشنل پارک کو پروٹیکٹ بھی کرنا اور پروموٹ بھی کرنا۔